کیا ہماری قوم کا اب حقیقی مسئلہ بھوک، غربت اور جہالت ہے؟ کیا ہمارے نوجوان بھی اپنا کاروبار کر سکتے ہیں؟ اور جو ہمارے سکل سینٹر، گروتھ ڈیولپمنٹ کے جو پروگرام ہیں یا جو ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہیں وہ کیوں بند ہیں؟ اور جو ادارے ہمارے چل رہے ہیں وہ بھی اس پہ بہت سارے لوگ قبضہ کر لیتے ہیں. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا اب ہمیں نئے تعلیمی ادارے بنانے کی ضرورت ہے؟ اگر ہم ایک مذہبی سطح پر دیکھیں تو آج لوگ بھیڑ چال کا شکار ہیں. نوجوان ایک ہی ڈگر میں چل رہے ہیں، وہ تھنک آؤٹ آف دا باکس کچھ نیا سوچ نہیں رہے. رہائی تحریک کا نظریہ بھی یہی ہے کہ ہم پاکستان میں نوجوانوں کو اپنے قدموں پر کھڑا کرنے کے لیے انٹرپرینورشپ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے اس مائنڈ سیٹ پہ کام کریں تاکہ وہ تمام جہالت اور غربت کی زنجیروں کو توڑ کے حقیقی رہائی حاصل کر سکیں. آج آپ کیسے نیا کاروبار شروع کر سکتے ہیں؟ کیا ہمیں ان تعلیمی انسٹیٹیوٹ کو بنانے کی ضرورت ہے؟ آج یہ تمام سوالات میرے سامنے ہیں. آج میرے ساتھ موجود ہیں آسیہ ناصر صاحبہ جن کا تعلق پاکستان کرسچن فورم سے ہے. بتائیں کہ کیسے وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتی ہیں. جی بہت شکریہ کرسٹوفر کرسٹی صاحب آپ کی اس سوچ کے لیے، اس عزم کے لیے جو آپ نے یہ کام شروع کیا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے جو سوالات آج ہم سب کے سامنے رکھے ہیں بہت ہی اہمیت کے حائل سوالات ہیں. سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ پاکستانی مسیحی کمیونٹی کا سب سے بڑا مسئلہ جہالت اور غربت نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اور بھی بہت سارے مسئلے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ایک تو جہالت اپنی جگہ بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ جہالت کی وجہ سے بہت سارے اور مسائل جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں. اور شاید مسیحی قوم جو کہ ایک وقت میں تعلیم اور ہیلتھ کے شعبے میں سب سے آگے تھے، آج وہ بہت زیادہ پسماندگی کا شکار ہیں. جہالت کی وجہ سے، تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے اچھی ملازمتیں نہیں مل سک رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان جو ہیں وہ ہوپ لیسنس کا شکار ہیں. میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تعلیم پر کام کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جو ہیں اور اس طرح کی جو ڈیولپمنٹ ہے، کمیونٹی ڈیولپمنٹ، اس پر کام کر رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں اس وقت جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ضرورت ہے تعلیم کی. ایمرجنسی ہونے کی ضرورت ہے، تعلیمی ایمرجنسی ہونے کی ضرورت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو دوسرے اسپیکٹس ہیں ان کو بھی نظر انداز نہیں کرنا. اس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ تعلیمی ادارے ہمارے پاس بہت سارے ہیں، اور میں نہیں سمجھتی کہ کوئی نئی تعلیمی ادارے جو ہیں بنانے کی ضرورت ہے. ضرورت اگر ہے تو وہ آلریڈی ایگزسٹنگ جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو ہی اسٹرینتھن کرنے کی، ان میں ٹرانسفارمیشنل چینجز لانے کی ضرورت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ووکیشنل ٹریننگ یا اسکل ٹریننگ ہے اس کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی تعداد ان نوجوانوں کی ہے جو انڈر گریجویٹ ہیں، جو تعلیم یافتہ نہیں ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ہمارے لیے سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہی نوجوان جو ہیں ان کا ہے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو اسکلڈ ایجوکیشن ہے یا ووکیشنل جو ٹریننگز ہیں ان پر بہت زیادہ اس پر توجہ دیں. اور اس کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس وقت ہمارے نہیں سمجھتی کہ ہمارے پاس بہت زیادہ اسکل جو سینٹرز ہیں وہ ہیں، اور جو آلریڈی ہیں وہ اس وقت جو ہیں وہ اس فعال نہیں ہیں، وہ بند پڑے ہوئے ہیں. تو ضرورت ہے کہ کم از کم CTTC گجرانوالہ جو کہ کرسچن ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر گجرانوالہ ہے، اس طرح کے ادارے ہر ایک صوبے میں ہونے چاہیے تھے، ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن جو ہیں وہ بھی بند پڑے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں بہت ضرورت ہے کہ ہمارے جو ہماری مین لائن چرچ لیڈرشپ ہے، مین لائن چرچز ہیں، ڈینومینیشنز ہیں، وہ اس پہ سوچیں. اور جو ووکیشنل سینٹرز بند پڑے ہیں پہلے تو انہیں فعال کیا جائے، اور یہ دیکھیں کہ کس جگہ پہ ووکیشنل سینٹرز یا اسکل سینٹرز کی ضرورت ہے ان کو وہاں پر جو ہے بنایا جائے. دوسرا میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت گورنمنٹ کے بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں، اور بہت دفعہ ہمارے نوجوان جو ہیں ان کے پاس انفارمیشن نہ ہونے کی وجہ سے یا ان کو آگاہی نہیں ہوتی، اویئرنیس نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے بھی وہ بہت دفعہ جو ہے اس طرح کی جو تعلیم ہے اس سے محروم رہ جاتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اویئرنیس کریٹنگ کے لیے کام ہونا چاہیے، اور یہ کام چرچ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ بہت ساری ادر آرگنائزیشنز ہیں. میں یہاں پر اپنی تنظیم پاکستان کرسچن فورم کا بھی ذکر کرنا چاہوں گی کہ ہم یہی جو ہے ہم نے ایک سرا جو کمیونٹی ڈیولپمنٹ کا پکڑا ہے وہ ایجوکیشن ہے. اور ایجوکیشن میں ہم نے صرف اکیڈیمک ایجوکیشن کو نہیں لیا، بلکہ ہم نے اس میں ساتھ ساتھ ہم جو ہیں وہ انٹرنشپ کو بھی اسی طرح سے توجہ دے رہے ہیں. ساتھ ساتھ ہم ووکیشنل ٹریننگز
کو بھی چاہتے ہیں کہ پروموٹ کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انٹرپرینورشپ بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہماری کمیونٹی بزنسز میں ان نہیں ہوگی، انٹرپرینورشپ کی طرف نہیں آئے گی، تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ ہم حقیقی معنی میں وہ جو ہم ہولسٹک ترقی کی بات کرتے ہیں وہ کر سکیں گے۔ تو بہت ضروری ہے اس وقت کہ ہم انکیوبیشن سینٹرز قائم کیے جائیں، جہاں پر نوجوانوں کو نہ صرف بزنسز کی ٹریننگز دی جائیں، اویئرنیس کریٹ کی جائے، بلکہ ان کو بزنسز سیٹ اپ کرنے کے لیے پوری طرح سے ہیلپ آؤٹ کیا جائے، تاکہ چھوٹے لیول سے جو ہے بزنسز شروع کیے جائیں اور انٹرپرینورشپ جو ہے اس میں ہماری کمیونٹی آگے بڑھے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو آپ نے یہاں پر ایک ذکر کیا کہ ہماری کمیونٹی کیا کاروبار کر سکتی ہے، تو جی ہاں بالکل ہماری کمیونٹی بالکل کاروبار کر سکتی ہے، صرف ضرورت ہے تھوڑے سے عزم کی، ضرورت ہے کمٹمنٹ کی، پیشن کی، اور ضرورت ہے ہمیں پالیسیز میں کنسسٹنسی کی۔ اور میں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گی کہ جیسے آپ نے کہا کہ تھنک آؤٹ آف دا باکس، اینڈ آئی تھنک دیٹ اٹ از ویری امپورٹنٹ اینڈ دا ٹائم ہیز کم دیٹ وی نیڈ ٹو تھنک آؤٹ آف دا باکس۔ اور ہمیں جو ہم کمیونٹی ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو صرف ہمیں ایک اسپیکٹ کو نہیں، ہمیں بہت سارے اسپیکٹ بلکہ تمام جو عوامل ہیں ان کو دیکھنا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت کولیبوریشن نیٹ ورکنگ کا دور ہے، ہمیں آئسولیشن میں کام نہیں کرنا، بلکہ ہمیں اس وقت جو ہے کولیبوریشن اور نیٹ ورکنگ کی ضرورت ہے کہ ہم مل کر ایک دوسرے کے ساتھ کام کریں۔ جو ایگزسٹنگ ہمارے ادارے ہیں انہیں ہمیں اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے، اور جہاں پر ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں ووکیشنل انسٹیٹیوشنز یا ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز یا ہمیں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کی ضرورت ہے، ہمیں وہاں پر جانے کی ضرورت ہے اور وہاں پر جو ہے ایسے ادارے قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آسیہ ناصر صاحب نے بڑا خوبصورت ایکسپلین کیا ہے کہ ہم کس طرح آج نیا کچھ سوچ سکتے ہیں، اپنا کاروبار کر سکتے ہیں، کس طرح بینک لون سے اپنا کوئی سٹارٹ اپ کر سکتے ہیں، اور کس طرح ہم جو پرانے انسٹیٹیوٹ ہیں ان کو اوپن کر کے تاکہ ہم ہر جگہ پہ اسکل سینٹر اور گروتھ ڈیولپمنٹ کی بات کریں، تاکہ جب اپنے قدموں پہ نوجوان کھڑے ہوں گے تب ہی وہ حقیقی رہائی حاصل کریں گے۔ بہت شکریہ، تھینکس۔